معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ ہفتے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے حکمرانوں نے عوام کے اوپر ایک پٹرول بم گرایا اور اس کی قیمت کو مزید بڑھا دیا۔ ہم پہلے بھی اس بات کے اوپر صدائے احتجاج بلند کر چکے ہیں کہ افسوس کی بات ہے، آپ مجھے بتائیے کہ جس بندے کی تنخواہ سرکاری طور پہ 15 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، 8 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، اس کو پٹرول فری ہے، اس کو لیٹر فری ہے، اور جو بندہ غریب ہے، جو بندہ بے بس ہے، جو مزدور ہے، جو بمشکل ایک ماہ میں 25,000 روپیہ ایک مزدور سیونگ نہیں کر پاتا ایک ماہ میں روٹی کا خرچ نکال کے، اس کے لیے پٹرول 234 روپے لیٹر ہے۔ یہ کیا اسلامی نظام ہے؟ یہ اسلامی طرز سیاست ہے کہ جو حکمران طبقہ ہو اس کے لیے پٹرول فری ہو، جو غریب عوام ہو اس کی جیب کے اوپر ضرب سے ضرب ڈالی جائے؟ اور پہلے بھی یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، غریب ترین بندہ پاکستان کا غریب ترین بندہ، چاہے مزدور ہو، چاہے کسی بھی گریڈ کا ہو، چاہے 1 گریڈ کا، وہ بھی ایک صابن کی ٹکیا بھی خریدتا ہے، ایک بلیڈ بھی خریدتا ہے، ایک چوئنگم بھی خریدتا ہے، تو اس کے اوپر سیل ٹیکس دیتا ہے۔ یہ بھی آپ کو غلط کہا گیا کہ یہ ٹیکسز نہ دیں گے تو سیل ٹیکس ایک غریب سے غریب بندے کو بھی آپ نے استثناء نہیں دیا، جس نے بھی کوئی چیز خریدنی ہے اس نے سیل ٹیکس دینا ہے۔ مجھے ایک بات بتلائیے کہ اگر یہی کام کرنا تھا تو حکمرانوں کو تبدیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے مفتاح اسماعیل صاحب، آپ حیران رہ جائیں گے، مارچ، کتنی دیر پرانی بات ہے، 2 ماہ پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے، اس کے اندر ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے اور ٹیکسی ڈرائیور کی تصویر لگا کے انہوں نے اوپر ٹویٹ کی ہے کہ پٹرول 150 روپے کا ہو گیا ہے، اب میں ٹیکسی کیسے چلاؤں گا؟ کون کر رہا ہے؟ وہی مفتاح اسماعیل جو دیدہ دلیری سے ہر روز پٹرول کی قیمت بڑھاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کے جذبات اور ہوتے ہیں، جب یہ حکمران بن جاتے ہیں ان کے اندر حس ختم ہو جاتی ہے۔ اور اصولی بات میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم یہ جو مرضی کر لیں، ایک تو ان سے یہ مطالبہ ہے کہ یہ قیمتیں واپس ہونی چاہیے۔ عوام غریب چکی میں پس رہا ہے، آپ نے 15% سرکاری ملازموں کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں، آپ کو کیا فرق پڑا؟ آپ پٹرول 15% بڑھا دیں گے، کیا 1 روپے کا سرکاری ملازم کو جو اچھی تنخواہ لیتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، بعض سرکاری ملازم بھی کمزور ہیں، لیکن آپ نے یہ پاکستان بنایا کس لیے تھا؟ اسلامی نظام کے عمل درآمد کے لیے۔ اگر حقیقت بتائیے، حقیقت، اگر روڈیں، یونیورسٹیاں، پل، تعمیرات، بلدیات یہ کام کرنے تھے، انڈیا سے علیحدہ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے ساری زندگی ہمیں بھی اور ہمارے اسلاف نے یہ پڑھایا 2 قومی نظریہ کہ مسلمان ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتا، مسلمان کا عادات، اطوار، عبادات، معاشرت ہر چیز اس سے فرق ہے۔ ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے جہاں پہ ہم اسلامی نظام کے تحت زندگی گزار سکیں۔ آپ نے اپنے اس نظریے سے غداری کی ہے، آپ نے یعنی مجھے ایک بات بتلائیے، یہ پاکستان آج جو سیکولر پارٹیوں کا تمام انتخابی منشور دیکھ لیں، پل، ڈیم بناتے وہ بھی نہیں ہیں، سڑکیں، یونیورسٹیاں، کالج، ہسپتال، یہی کچھ کرنا تھا تو انڈیا سے علیحدہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر یہی کچھ کرنا تھا تو انڈیا آپ سے جیت گیا ہے۔ آج وہاں پہ تعلیم، آج وہاں پہ ہسپتال، آج وہاں پہ پل اور سڑکیں آپ سے بہتر ہیں، آپ اس میں بھی فیل ہو گئے۔ آپ کا نظریہ، آپ نے جب اپنے نظریے سے یو ٹرن لے لیا تو آپ فیل ہو گئے۔ پاکستان کی بقا، پاکستان کی ترقی اللہ کی قسم اسی قانون کے اندر پوشیدہ ہے۔ اگر یہ قانون نافذ کر دے، اسلامی معیشت کے حوالے سے بات میں آپ کے سامنے اکثر اوقات رکھتا ہوں کہ اسلامی معیشت کی الف با ان کو پتہ نہیں ہے۔ اسلامی معیشت کو ذرا اس معاشرے میں اپلائی کر کے دیکھیں تو صحیح کہ رعایا کیسے ریاست کا دستے بازو بن جاتی ہے اگر آپ بجلی، پانی، گیس، پٹرول عوام کو پڑتے کے اوپر بھی دینا شروع کر دیں، کاسٹ ٹو کاسٹ، تو یہ آپ کے لیے پیداوار کی ایسی فصل قائم کر سکتے ہیں کہ دنیا کی کوئی قوم پھر ان کا مقابلہ پیداوار میں بھی نہیں کر سکتی۔ یہ ایکسپورٹ کریں گے۔ لیکن چلیں، یہ بات تو آ گئی، میں ایک قانون کے طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے یہ بات پوچھتا ہوں، بات بڑی تلخ ہے، آپ مجھے بتائیے پاکستان کے اندر سرکاری ملازمین کی کتنی تعداد ہوگی؟ لاکھوں میں ہے کہ نہیں؟ سارے سرکاری ملازمین ذرا سوچئے، ٹیچر ہوں، ڈاکٹر ہوں، نرسز ہوں، فوجی ہوں، پولیس ہوں، ہر ادارے کو ذہن میں لائیے،
یہ لاکھوں کی تعداد ہے، لاکھوں کی، کئی لاکھ بن جائیں گے، ایگزیکٹ فگر مجھے پتا نہیں ہے، لیکن یہ 20-25 لاکھ سے بھی اوپر ہیں۔ کیا اسلامی نظام ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ اس چیز کا نام ہے؟ آپ نے مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن، اور اب میں کیا مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کی بات کروں، آپ عدلیہ کو دیکھ لیں۔ آپ نے ہر نظام تو گوروں سے حاصل کیا، اور اس کو تبدیل کرنے کی بجائے عدلیہ، اکیلے نظام انصاف میں ہزاروں ملازمین، لاکھوں ملازمین ہیں کہ نہیں، سول جج، درجہ اول کا مجسٹریٹ، درجہ دوم کا مجسٹریٹ، تفتیش کی ابتدا تو تفتیشی پولیس سے ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد سیشن کورٹ، پھر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ۔ یہ نظام ہے اسلام کا آپ کے خیال میں؟ آپ کے خیال میں اتنی بڑی سرکاری ملازمتیں اسلامی نظام میں ہوتی ہیں؟ اتنی زیادہ سرکاری ملازموں کی تنخواہیں اسلام میں ہوتی ہیں؟ اسلام میں نظام ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ اور عدلیہ اور انصاف اور ہر شعبے کا اتنا مضبوط ہے کہ ایک شخص بھی اگر متعین ہو تو وہ مستعد ہوتا ہے، وہ ایماندار ہوتا ہے۔ اسلامی نظام میں کثرت مطلوب ہی نہیں، نہایت قلیل تعداد میں مقتدر آدمی ہو۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے، بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے، یہ سول جج جن کے آگے کیس لگ جائے تو وہ فیصلہ کب ہوتا ہے؟ 20 سال 40 سال۔ سول کیس کس کو کہتے ہیں؟ یہ جی سول لیٹیگیشن ہے، یہ کریمنل نہیں ہے، اس کو ایسے ہی بس چلایا جائے گا، جب فیصلہ ہوگا ایک کیس چاہے 5 سال طریقے لے لو، 10 سال طریقے لے لو۔ یہ اسلامی نظام انصاف ہے؟ اللہ کی قسم اسلامی نظام ہو۔ اور میں آپ کو ایک عجیب بات کہوں، ہر بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ہے۔ آپ نے خلفائے راشدین کے واقعات پڑھے ہیں، خلفائے راشدین نے کریمنل کیسز کو بھی ڈیل کیا، مانتا ہوں، لیکن زیادہ تر 90% آپ نے جو واقعات پڑھے ہیں وہ کیا ہیں؟ مالی نوعیت کے۔ زیادہ تر خلفاء کے جو بھی حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے پاس جو کیسز آتے تھے وہ کس نوعیت کے ہوتے تھے؟ مالی نوعیت کے، تنازعات کے، لین دین کے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کے، اختلافات کے۔ خلیفۃ المسلمین قاضی نہیں، وہ مالی معاملات سول لیٹیگیشن کے سنتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے یہ سول لیٹیگیشن ہی، یہ سول جھگڑا ہی کریمنل لیٹیگیشن کے اوپر ختم ہوتا ہے۔ ایک بندے کی جائیداد کھاؤ گے تو وہ 10 سال عدالتوں میں ذلیل ہو کے بالآخر کریمنل ایکٹیویٹی کرنے میں مجبور ہوگا کہ نہیں؟ خلفاء سول کیسز سنتے ہیں، ہمارے معاشرے میں سول کیس 20 سال، کریمنل کیس 2-3 سال۔ کیا یہ اسلامی نظام ہے؟ اسلام تو محکم دین ہے، اللہ کی قسم۔ اب بندہ کیا کہ ایک عام مسجد کا مولوی، ایک عام مسجد کا امام ایک دن میں جتنے شرعی مسئلے لوگوں کے سن کے حل کرتا ہے نا، یہ جج 20 سال میں بھی اتنے نہیں کر سکتے، ایک دن میں جو مولوی کر رہا ہوتا ہے۔ اسلامی شریعت کا نظام یہ ہے۔ آپ نے یہ جو عدالتیں بنائی ہوئی ہیں، میں خود ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں، میں نے خود ہی ابھی تک سپریم کورٹ کا لائسنس نہیں لیا، میں اس نظام کو سمجھتا ہوں۔ یہ جو بابو کا نظام ہے نا کہ قاضی صاحب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کریمنل ملزم یا مدعی ان کے ساتھ جس طرح کا معاملہ، یہ اسلامی شریعت کا نظام نہیں ہے۔ آپ کسی طرف ہی کوئی کام ہی اسلامی شریعت کے مطابق شروع تو کریں۔ اسلامی نظام کو کسی طرح میں کہتا ہوں صرف نظام انصاف میں، اللہ کی قسم آپ اسلامی نظام کے حد و حال پڑھ کے اس کو لاگو کر دیں، نہ آپ کو ججوں کو 5-5 10-10 لاکھ تنخواہیں دینے کی ضرورت ہو۔ اسلامی نظام ہو، ججوں کی تنخواہ 5-10 لاکھ نہیں ہے، فیصلہ ہی کرنا ہے نا، 2 فریقین کو بٹھا کے سمجھ کے غور کر کے، اللہ کی قسم بڑی آسانی سے فیصلے ہو سکتے ہیں اگر کرنا چاہے کوئی، ورنہ ڈیٹ کے اوپر ڈیٹ دیتے جائیں۔ اسلامی نظام آ جائے، کریمنل کیس کا بھی فیصلہ اسی دن، یا قصاص ہوگا یا دیت دی جائے گی۔ کتنا آسان معاملہ ہے، کوئی مشکل ہے؟ ایک قتل کا مقدمہ ہے، 3-3 4-4 سال عدالتیں لگتی ہیں، پھر اس کے بعد اپیل ہو جاتی ہے ہائی کورٹ میں، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں۔ کریمنل لاز بھی ایسے ہی ہیں۔ اسلامی شریعت کیا ہے؟ قتل کیا ہے، قصاص لینا ہے کہ ان کو معاف کرنا ہے؟ معاف کرنا تو دیت دی جائے گی، قصاص لینا تو چلو بات ختم، 1 گھنٹے میں فیصلہ ہو سکتا ہے۔ آپ اسلامی نظام کو اپنانا نہیں چاہتے، اسلامی نہ ایڈمنسٹریشن چاہتے ہیں، نہ مینجمنٹ چاہتے ہیں، نہ معیشت چاہتے ہیں، نہ انصاف چاہتے ہیں۔ 64 لاکھ مربع میل، 64 لاکھ مربع میل، کہنے کی بات ہے، یہ ہمارے اسلاف سے رونا آتا ہے، یعنی 1 کروڑ مربع کلومیٹر، اس سے بھی زیادہ۔
پاکستان کا کل رقبہ 8 لاکھ کے قریب، 7,90,000، 8 لاکھ مربع کلومیٹر، 1 کروڑ مربع کلومیٹر کے اوپر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ کتنے سرکاری ملازم تھے؟ آپ نے لاکھوں رکھے ہوئے ہیں اور کام ٹگے گا نہیں، 0/0۔ عوام کیوں پسے، عوام کیوں قربانی دے؟ آپ نے یہ جو فوج ظفر موج رکھی ہوئی ہے یا ان سے کام کروائیں، اور اس قدر تنہا ہے، بندہ حیران رہ جاتا۔ میں کسی کو نقصان یا زخم پہنچانا نہیں چاہتا، اللہ کی قسم اسلامی نظام ہو تو مزدور کی تنہا 25,000 اور فاضل جج کی تنہا 10 لاکھ، اتنا فرق نہ ہو، اللہ کی قسم اتنا فرق نہ ہو۔ اسلامی معیشت، اسلامی نظام آ جائے، ٹھیک ہے، جج کو اتنی تنخواہ دے دینی چاہیے کہ جس سے وہ کرپشن نہ کرے، وہ زندگی گزار دے۔ اور حقیقت اگر دیکھی جائے تو اسلامی قاضیوں کے حالات زندگی اٹھا لیجئے، علماء قاضیوں کا کردار بھی ادا کرتے تھے۔ اور کیا ایک مسجد کے مولوی سے آپ ایمانداری سے بتائیے، روزانہ 15-20 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں روزانہ، وہ یہ کہتا ہے کہ کل کی تاریخ ہے، پرسوں کی تاریخ ہے، کبھی مولوی نے تاریخ دی ہے؟ یہاں پہ جس مرضی جج کے پاس چلے جائیں، جس مرضی ادارے کے، اچھا چھوٹے سے چھوٹے ایک مزاج بن گیا سرکاری افسروں کا، سرکاری نوکریوں کا، عجیب و غریب مزاج ہے، اسلام سے متصادم جو ہم چل رہے ہیں ہر کام میں۔ کل آ جانا، چھوٹا سا کام بھی ہے، آپ لیسکو پہ چلے جائیں، سوئی گیس پہ چلے جائیں، LDA میں چلے جائیں، کسی کام پہ کام ہو رہا ہوگا، ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے، کل آ جانا، کل آ جائے، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ۔ اللہ رب العزت ہمیں پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا اس کے اوپر چلنے کی توفیق دے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ مقصد کب حاصل ہو سکے گا؟ اگر اسلامی جماعتیں دین پسند، اسلام پسند ایک ہو جائیں گے تو یہ ٹارگٹ حاصل ہو جائے گا، ورنہ ساری زندگی سیکولر پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کر کے مجبوراً چلا کے۔ اور یار افسوس کی بات ہوتی ہے، دکھ کی بات ہوتی ہے، میں جب بھی غیر جماعتی یعنی جو اپنی جماعت کے علاوہ جو لیڈران ہوتے ہیں، میں ان کو یہ بات کہتا ہوں کہ افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ برائی مجتمع ہے، برائی اکٹھی ہے، برائی ایک ہے، اور نیکی متفرق ہے، نیکی پھیلی ہوئی ہے، نیکی منتشر ہے، اور نیک لوگ ایک ہو جائیں، دین پسند ایک ہو جائیں، اسلام پسند ایک ہو جائیں، تبھی اس ملک کے حالات بدلیں گے۔ اللہ رب العزت پاکستان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے۔